محترم حضرات، بزم عبدالمجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے اولیاء کی کہانی قرآن کی زبانی۔ مولانا صاحب کا یہ بیان کراچی میں ہوا ہے، تو آئیے مل کر سنتے ہیں۔ عزیز دوستو، اب سنیے اولیاء کی کہانی قرآن کی زبان۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ خوش نصیب جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا داتا بس اللہ ہی ہے۔ قالوا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار بس اللہ ہی ہے۔ یہ کہنے کے باوجود اپنے موقف سے پختگی کا مظاہرہ کیا، دانا ڈھول نہیں ہوئے، قدم ہٹنے نہیں پائے، جم گئے اور اس استقامت کا مظاہرہ کیا کہ منتہی نے پھر انعامات کی بارش کر دی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرش زمین پر چلتے ہیں، ان کی تائید میں اللہ فرشتے نازل کرتا ہے عرش بری سے۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، غم کھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، اپنے جوار رحمت میں ٹھکانے کی بشارت دیتے ہیں۔ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جو تم سے وعدہ کیا ہے۔ اولیاء کرام، ان کی پہچان یہ ہے جو اس کے سوا کسی کو داتا۔ قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا، وہ دیکھیے چند جوان اولیاء، بوڑھے نہیں، جوانی میں بھی یہ جوہر اللہ کسی کو عطا کر دے تو بات بن جاتی ہے۔ یہ چند نوجوان، قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ساری قوم ہل جائی، ہر طرف آستانے سجے ہوئے، جھنڈیاں لہرا رہی ہے، بین الاقوامی یتیم منڈیاں کھول کے بیٹھے ہیں، انٹرنیشنل نکمے سجائے بیٹھے ہیں، آستانوں کو ڈیکوریٹ کیے بیٹھے۔ عزیز نوجوانوں، انہی حریت پسندوں کے ضمن میں مشرکین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیے وہ کون تھے صحابہ کا۔ یہ آیتیں ابھی نہیں اتری تھی جو میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مشرکین مکہ نے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ کیا کہا میں نے؟ کل بتاؤں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ کل تک اللہ کی طرف سے مجھے اطلاع پہنچ جائے گی تو میں انہیں بتا دوں گا۔ اگر پیغمبر کو آج معلوم ہوتا تو کل کے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کہ آج چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے اور کل نذرانہ لے کے آئیں گے تو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا وعدہ فرمایا اس امید پر کہ اللہ کی طرف سے مجھے اطلاع آ جائے گی، میں انہیں بتاؤں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس امید پر یہ فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور وہاں یہ محسوس کیا گیا کہ میرے نبی نے کل کا وعدہ جو کیا ہے تو انشاءاللہ تو نہیں کہا، ہمارا نام تو نہیں لیا، یہ تو نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ کل بتاؤں گا۔ محسوس کیا گیا اپنے پیغمبر کے لب و لہجے میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے وہی نہیں ہو، چنانچہ کل ہو گئی اور کال نہ ملی، رابطہ قائم نہ ہوا۔ مشرکین آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جواب دیجیے۔ آقا نامدار نے اگلے دن کا وعدہ فرما لیا، وہ بھی گزر گیا، پھر اگلے دن کا وعدہ فرما لیا، وہ بھی گزر گیا، ہفتے گزرنے لگے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں موقع آ گیا، اس نے تیر اندازی شروع کر دی کہ دیکھا تھا ایک دن کا وعدہ کیا تھا، جواب ہی نہیں بن پڑا، اس نے تیر چلایا۔ ان محمدا قد ودع ربه، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو کر سر بسجود ہوئے، عرض کیا میرے معبود سب کچھ سہ سکتا ہوں لیکن یہ تانا نہیں سن سکتا، ساری دنیا روٹ جائے مجھے پرواہ نہیں، لیکن تو روٹ جائے تو میں کیوں کر جیوں۔ کراچی کے روشن ضمیروں، اللہ نے اپنے در پہ جب اپنے محبوب کے آنسو دیکھے، تین باتیں ہوئی خدا کی طرف سے۔ پہلے تو رب العالمین نے اپنے رحمت کے دامن سے محبوب کے آنسو صاف کیے، پھر 18 دن تک وہی بند ہونے کی وجہ بتائی، پھر تینوں سوالوں کا جواب وہی کے نور سے عطا کیا۔ حریف کہہ رہا تھا قد ودع ربہ، رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک، کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مجھے ابھرتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم میرے محبوب تو اپنے سناٹے کی آغوش میں لے لینے والی رات کی سیاہی کی قسم۔ اب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر بھی سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر فرمائی والضحیٰ، حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب تیری جبین کی طلعت سے نکھرتی ہوئی اس روشنی کی قسم جس کے سامنے چاند اور سورج بھی سوالی نظر آئے، اور تیری زلفوں کی مستی سے چھنتی ہوئی اس سیاہی کی قسم جس کے سامنے راتیں بھی منگتا نظر آئے، اس نے فطرت کی قسم، تیرے جمال جہارا کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ تیرے حاسد نے غلط کہا، ساری دنیا کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن تیرے اور میرے تعلق میں نقاہت نہیں آ سکتی، بیٹے اور باپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، بھائیوں کے تعلقات میں دراریں پڑ سکتی ہیں، رعایا اور حاکم کے تعلق میں ہلچل مچ سکتی ہے، بھائیوں کے تعلقات میں دراریں پڑ سکتی ہیں، رعایا اور حاکم کے تعلق میں ہلچل مچ سکتی ہے، ساری دنیا کے تعلقات میں حلالت آ سکتی ہے لیکن میرا اور تیرے تعلق میں قیامت تک نقاہت نہیں آئے گی، جب تک میری الوہیت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی تیری رسالت کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہیں گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
تیرے دشمن جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، ان کے ہاتھ سے دانہ کشکول میں جتنے تیر ہیں چلا لیں، لیکن میرے تقدیر کے قلم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہار جائیں گے، جیت آپ کی ہوگی، انجام آپ کے حق میں جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی تو میرے لطف و کرم کی باران رحمت جاری ہے، میں دیتا رہوں گا، تو لیتا رہے گا، تیرے دامن میں کمی نہیں، میرے خزانے میں کمی نہیں، تجھ سے بہتر لینے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، قیامت تک کے لیے میں دیتا رہوں گا، تو لیتا رہے گا، اور تیرے حاسدین ہاتھ ملتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، منصوبے بنائیں گے، گل کاٹ کریں گے، لوگوں کو روکیں گے کہ اس کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ حسد کی بیماری سے بچائے، حسد بڑی بری بلا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے علماء کرام، علماء عزیز، حاسد بڑا بد نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں۔ محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میں محبوب میں اتنا عطا کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، فترضیٰ۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے تو دور یتیمی میں بھی تجھے لاوارث نہیں رہنے دیا، تو اب کیسے تجھے تنہا چھوڑ دوں گا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، میں نے تجھے راستے کی تلاش میں پایا تو تجھے راستہ عطا کر دیا۔ ووجدک عائلا فأغنیٰ، میں نے تجھے درویش دیکھا تو غنی کر دیا، ساری دنیا سے مستغنی کر دیا۔ پھر میرے محبوب اتنے دن ہو گئے وہی نہیں ہوئی، تانے سننے پڑے، دشمنوں نے تیر اندازی کی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم محبت اپنی جگہ، لیکن قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ میں نے تجھے سارے نبیوں کا امام بنا دیا، محبت یہ ہے کہ میں نے تجھے خلاصہ کائنات بنا دیا، کائنات دودھ ہے تو میں نے تجھے اس کا مکھن بنا دیا۔ محبت تو یہ ہے کہ تیرے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملی، تیرے قعود سے دھرتی کو تسکین ملی، تیرے پسینے سے گلشن کو مہکنا ملا، تیری گفتگو سے انادل کو چہکنا ملا، تیرے تبسم سے جنت کو جوانی ملی۔ میرے محبوب قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے۔ آپ نے جب یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں کل بتاؤں گا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا۔ اب قانون سنیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ مولانا قرآن اس سے کہانی ہے نا، بات قرآن سے بنتی ہے۔ میرے بولے بھالے مولانا، یہ جو میرے سامنے سیلاب ہے نا، ان کو قرآن لایا ہے خدا کی قسم۔ کیوں بھائی؟ اگر میں بھی کس سے کہانیاں توڑ کے بیان شروع کر دوں، میلاد اکبری پڑھنا شروع کر دوں، اگلی رات آؤ گے؟ یہ جو رات کے 3 بج جاتے ہیں اور ہر رات یہی صورتحال ہے، اور پھر اگلی رات یہی صورتحال ہو جاتی ہے، کون لاتا ہے تمہیں؟ تو مولانا گالیاں مت دیجیے، گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی۔ ویسے تو آپ کا مقدر میرے روکنے سے آپ باز نہیں آئیں گے، یہ تو مقدر کی بات ہو، مگر یہ آپ کو بتا دوں، جیسے ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، گالیاں دیجیے جتنے آپ کے پاس ہیں، اپنی بھی اور موروثی بھی، ساری گالیاں دے لیجیے، لیکن ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ قرآن سنائیے قوم کو، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ لفظی ترجمہ،
نہ کہیے کسی چیز کے متعلق کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے فرش معلوم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ سیف الملوک کی بات نہیں، مرثیے کی بات نہیں، کسی پروفیشنل شاعر کے قصیدے کی بات نہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ قیامت کی نشانیاں تو اللہ نے بتا دی اپنے پیغمبر کو۔ قیامت کی نشانیاں، تجارت دیانت سے محروم ہو جائے گی، قیامت کی نشانی۔ دوستی میں وفا کا فقدان ہوگا، قیامت کی نشانی۔ بڑھاپا حیا سے خالی ہو جائے گا، قیامت کی نشانی۔ نسوانیت آبرو کے جوہر سے محروم ہو جائے گی، قیامت کی نشانی۔ معاملات میں دیانت نہیں ہوگی، قیامت کی نشانی۔ اولاد والدین کی باغی ہو جائے گی، سرخ آندھیاں چلے گی، پاکیزہ رشتوں کو روگ لگ جائے گا، مقدس رشتوں کو دیمک، اخلاقی دیمک لگ جائے گا، قیامت کی نشانی۔ اور حضور نے فرمایا اسٹیج پر لبادہ تو روحانیت کا ہوگا لیکن یوں محسوس ہوگا جیسے بندر ناچ رہے ہوں، قیامت کی نشانی۔ علامات اور نشانیاں تو بتا دی، لیکن قیامت کس وقت، کس گھڑی، کس لمحے آئے گی، خدا نے یہ راز دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں بتایا، اپنے پاس رکھا ہوا۔ اس میں نہ اولیاء کی توہین ہے، نہ انبیاء کی، نہ رسولوں کی۔ اس نے یہ راز اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتائے۔ یہ اس کا اپنا منصب ہے، اس کا اپنا، اس کی حکمت ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، کب تک آئے گی، اللہ نے یہ راز بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ ولی بھی نہیں جانتے، عالم بھی نہیں جانتے، مفکر بھی نہیں جانتے، اور محکمہ موسمیات والے ٹوٹکا باز بھی نہیں جانتے۔ ان کا بھی کبھی تکا لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا۔ یورپ کا محکمہ موسمیات بڑا ترقی یافتہ ہے، یہ بیچارے تو لگتا ہے، میں نے وہاں انگلینڈ میں دیکھا جب اعلان ہوتا تھا بی بی سی سے، لنکاشائر میں سن شائنز ہوں گی اور مڈ لینڈ میں فلاں فلاں مقام پر چھینٹے پڑیں گے۔ لنکاشائر میں موسلا دھار بارش ہوتی تھی اور مڈ لینڈ میں سورج چمکتا ہوا ان کے منہ پہ تھپڑ مارتا۔ یہ راز اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ یہ تو ہواؤں کا رخ دیکھ کر بیچارے تخمینہ کرتے، یہ مانتے ہم کہ وہ جب چاہتا ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے کے لیے بادلوں کے قافلے بھیج دیتا۔ مدینے کا خطیب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مقتدین میں سے ایک نے کھڑے ہو کے عرض کیا، اللہ کے رسول، خشک سالی کی وجہ سے مویشیوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں، چارہ میسر نہیں، آپ دعا فرمائیے کہ حق تعالی باران رحمت عطا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا میرے معبود مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں سفارش کرتا ہوں۔ رب العالمین نے حکم دیا، بادلوں کے قافلے مدینے کے آسمان پر چھانے لگے، حکم تھا جلدی پہنچو، میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے ہوئے، یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرے کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں۔ ابھی دعائیں جاری تھی کہ بارش آسمان سے موتی برسنا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی کی چھت سے بوندیں ٹپک ٹپک کر رسول اللہ کے چہرے انور سے آئیں، داڑھی کے بالوں پر تصویر کے دانوں کی طرح، موتیوں کی طرح بہنے لگی۔
اور پھر یہ بھی حکم تھا کہ جو ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھے جب تک یہی ہاتھ روکنے کی دعا کے لیے نہ اٹھے بارش کنٹینیو، جمعہ بارش، ہفتہ اتوار بارش، پیر منگل بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ۔ خطیب بھی آ گیا، مقتدی بھی وہی ہے، کوئی اور صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اب تو جل تھل ہو گئے، کوئی جگہ خشک باقی نہیں رہی کہ مویشی باندھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، مدینے والے سیر ہو گئے میرے داتا، اب بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جو دیکھا تو مدینے کا آسمان بادلوں سے خالی ہو گئے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے رحمت عالم نے اپنے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہوں۔ یہ صحیح ہے الحمدللہ، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ ہے؟ مولوی بیچارہ اپنا بزنس بحال رکھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ اپنے جیسا انسان سمجھتے۔ سن لیجئے، میں اپنے مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم ذات اقدس کی خصوصیات میں ہم جیسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت و انسانیت کی خصوصیات اور اپنے فضائل کے اعتبار سے ہم جیسے ہیں، سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں، علماء دیوبند کے نزدیک وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جو رسول کو خدا سے ملائے وہ مشرک بنتا ہے، جو اپنے سے ملائے وہ کافر بنتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو ایمان ہے ہمارا کہ ہاتھ سے تو وہ لاج رکھ لیتا ہے، لیکن بارش کب آئے گی یہ راز کس کے پاس ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں بیٹا ہے کہ بیٹی، لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ ڈاکٹر جانتے ہیں۔ زمانے کے حاکم نے ان نوجوانوں کی یہ بات سنی تو ان کے وزیروں کو بلایا، برادری کے بڑوں کو، وہ کہنے لگا ان کی سنیے، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے عقیدہ بدل لیا، ان کی سنو نا، بزرگوں کے دین کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ تو سارے آستانہ پرست بزرگوں کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، تمہیں کیا ہو گئے؟ وہ نوجوان کہنے لگے اولئک قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہمارے خون میں تو رشتہ دار ہیں لیکن نظریے میں نہیں، اور انسانی تعلق خون کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، انسانی رشتہ نظریے سے چلتا ہے۔ یہ ہمارے قریبی تو ہے لیکن ڈفرنس ہے ان میں اور ہم میں، ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ ہم یکجائی ہے، یہ ہر جائی ہے، ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہے، ہم سرفروش ہیں، یہ فرق ہے نا۔ میرے عزیز دوست، انہوں نے کہا دیا نوجوانوں نے کہ یہ ہمارے برادری کے بڑے ہیں، فکر کے بڑے نہیں، لہذا یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ سب جمع انتقال، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کرو۔ ظالم تھا، حاکم وقت، مشرک تھا، اس نے ایک تعزیر کا پروگرام بنایا، احتساب کا پروگرام بنایا کہ میں ان چند نوجوانوں کو مٹا دوں، اور ان اولیاء کے وارث نے، اولیاء اللہ کے سچے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو بچاؤں گا۔ ادھر تعزیری سلسلے میں سوچا جا رہا ہے اور ادھر حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، یہ نوجوان اولیاء کرام ایک غار میں اکٹھے ہوئے اپنی قوم کی دسترازی سے بچنے کے لیے، چند لمحوں کے آرام کے لیے سو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں صدیوں سنائیں گے۔ راتیں گزرنے لگی، دن گزرنے لگے، ہفتے گزرنے لگے، مہینے گزرنے لگے، سال گزرنے لگے، سورج طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے دونوں وقتوں میں غار کے اندر روشنی پھینکتا ہے، حدت پھینکتا ہے، ہوا کے جھونکے بھی وہی پہنچائے جا رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے ولیوں کو یوں سنبھالا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان گھوڑے میں مامتا بھی اس خوبصورتی سے حفاظت نہیں کر سکتی جس طرح حق تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی حفاظت کی۔ فرمایا ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے، دائیں پہلو پہ تھک جاتے تھے تو بائیں پہلو پہ لٹا دیتے تھے، جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو دائیں پہ لٹا دیتے۔ گزر گئے 309 سال، 309 سنین وزدادوا 9 سال۔
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب حق تعالیٰ نے انہیں اٹھایا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. ان میں سے ایک نے پوچھا بھائی کتنی دیر سوئے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. باقی کہنے لگے دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں یا پورا دن. غفلت ہو گئی آج تو, بہت سستی ہو گئی. ایک دن سوئے ہیں یا 309 سال. بتائیے میرے عزیز دوستو, یہ ولی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. 309 سال گزرے, پتہ چلا انہیں. تو میرے مولانا اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے, ناراض نہ ہوا کیجیے, آرام کے ساتھ مان لیجیے. اللہ رزاق ہے کہ اولیاء ہوں یا انبیاء وہی جانتے ہیں جو وہ بتائے, وہ نہ بتائے تو وہ نہیں جانتے. اور ایک سوال دوسرا, 309 سال گزرے, آندھیاں بھی چلی ہوں گی, طوفان بھی آئے ہوں گے, بادل بھی گرجے ہوں گے, پرندے بھی بولے ہوں گے, قریب سے بھی قافلے بھی گزرے ہوں گے, انہوں نے کچھ سنا؟ تو میرے عزیز مولانا یہ بھی مان لیجئے کوئی بات نہیں, اللہ رزاق ہے کہ وہی سنتے ہیں جنہیں وہ سنائے. زندہ ہوں یا مردہ وہی سنتے ہیں جنہیں. میرے مولانا نے ٹھکوسلے گھر رکھے ہیں, فرماتے ہیں جب کسی بزرگ کی قبر پہ کوئی پرندہ آ بیٹھے تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چڑا ہے یا چڑیا ہے. ٹھکوسلے وہی جان. اب یہ نوجوان ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی ربکم اعلم بما لبثتم. چھوڑو بات, وہ جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں, ذرا کام کی بات کرو. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. ہم میں سے ایک نوجوان جائے ذرا شہر میں کسی پاک باز آدمی سے کھانا لے کے آئے, دیکھے کسی بدعتی مشرک سے نہ لے کے آئے. آپ بھی ذرا سوچ کر ہوٹلوں پہ جایا کیجئے دوستو. آج کل تو نام بھی ہوٹلوں کے بڑے عجیب ہیں, سوچ سمجھ کے جایا کیجئے. وہ نوجوان 3 صدیاں پہلے کا سکہ لے کر جب گھر سے باہر نکلا تو دیکھا راستے اجنبی, اجنبی, فضائیں اجنبی. جو شہر کے قریب ہوتا گیا اس کی حیرت بڑھتی گئی, تجسس بڑھتا گیا. لوگ ارد گرد جمع ہوئے, وہ لوگوں کو دیکھتا ہے, لوگ اسے دیکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے, وہ کہتا ہے یہ لوگ عجیب ہیں. لوگ اکٹھے ہوتے گئے, پیچھے لشکر بنتا گیا. اپنی دانش میں ایک اچھے دکاندار کے پاس, ایک اچھے طباخ کے پاس پہنچ کر اس نے پیسے دیے کہ کھانا دیجیے مجھے. اس نے جب سکہ دیکھا تو کہنے لگا بھائی یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے, راج الوقت سکہ لاؤ. نوجوان کہنے لگا کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں, آج 300 سال پرانا ہو گیا, تمہارا دماغ درست ہے. اور ان نوجوانوں کی گمشدگی جو تھی وہ ایک مہمہ بن چکی تھی قومی سطح. قوم میں یہ تجسس تھا کہ وہ نوجوان کہاں چلے گئے. جب اس نے یہ کہا کہ کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے ہو یہ 300 سال پرانا سکہ ہے, تو اس کے دماغ میں وہ بات آئی کہ کہیں یہ ان میں سے تو نہیں. وہ جو چند نوجوان گم ہو گئے موحدین. اب اس نے پوچھا تمہارا تعلق اسی زمانے سے ہے جس زمانے کا یہ سکہ ہے؟ اس نے کہا بالکل. وہ آرام سے اٹھا اور بازو پکڑا, چلو ٹھہر کے. لوگ اسے کہنے لگا یہ ان میں سے ہے جو آج سے 309 سال پہلے گم ہو گئے تھے. ہماری تاریخ جن نوجوانوں کے متعلق ہمیں بتاتی ہے کہ وہ حق پرست اور مشرکین و حرجائیوں کے قبر دیکھ کر وہ غار میں چلے گئے تھے اور آج تک ان کا پتہ نہیں, یہ ان میں سے لگتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب صورتحال یہ تھی کہ حاکم موحد تھا, قوم بیمار تھی, اور وہ حاکم سجدے میں جھکا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے خدا بندہ اپنی طرف سے میرے موقف کے اس بات میں کوئی ایسا برہان بھیجیے کہ میری قوم بھی مان جائے. اسے پتا چلا کہ اس قسم کا کوئی نوجوان پکڑا گیا ہے. اس
اس نے اس نوجوان کو بلایا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، اس نے ساری صورتحال بتائی کہ ہاں ہم وہی ہیں۔ حاکم وقت نے اس کا بازو پکڑ کے کان کے سامنے پیش کیا کہ جو خدا 309 سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھا سکتا ہے، وہ موت کے بعد بھی اٹھانے کے اختیارات رکھتا ہے کہ نہیں؟ موت کے بعد بھی اٹھانے کے قادر ہے کہ نہیں؟ قوم کی سمجھ میں بات آئی اور پوری قوم نے بحمداللہ تعالی اس موقف سے اتفاق کیا اور ایمان نصیب ہو گئے۔ تو اولیاء ایسے ہوتے ہیں بابو، جن کی قربانی سے بگڑی ہوئی کام سمجھ جاتا۔ وہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا جو جاہل اور نادان انسانوں کی جیب پہ نظر رکھے کہ کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا، خالی ہاتھ آئے گا خالی ہاتھ۔ یہ جنس جو بیٹھی ہوئی ہے اس دور میں، مست کلندر سب کچھ اندر، دم دو کا نغم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، یہ تبرکات میرے وطن کے تبرکات۔ اب میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر چند نفوس یہ عزم کر لے کہ ہم نے راہ حق میں جان چلی جائے لیکن تبدیلی پیدا کرنی ہے تو انشاءاللہ نصرت حق ان کے ساتھ ساتھ چلے گی اور تبدیلی پیدا ہو کے رہے گی۔ سیرت سرور کائنات آپ سے یہی تقاضا کرتی ہے دوستو۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، میں اپنے الفاظ پھر دہراتا ہوں، جتنی خوشی منا سکتے ہو اپنے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی مناؤ، جتنی منا سکتے، لیکن ایک تو میرا پیغام یہ ہے کہ رسول اکرم کی شریعت طاہرہ کے اصولوں سے بغاوت نہ کرو، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ بھول جاؤ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سچائی کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم وزينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين، نبر قلوبنا بنور الإيمان واحسن أخلاقنا بنور القرآن۔ خدا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے ان کی دستگیری فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یہودی دریدوں سے نجات عطا فرما، خدا اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا، ہمارے عرب بھائیوں کو اپنی نظریاتی جدوجہد میں کامیابی نصیب فرما، ہمارے افغانستان کے بھائیوں کو اپنی نظریاتی جدوجہد میں کامیابی عطا فرما، خداوندہ اس طرح کی لٹیروں سے پورے عالم اسلام کو محفوظ معمول فرما، امریکی لٹیروں سے پورے عالم اسلام کو محفوظ معمول فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، وطن عزیز کو قرآن و سنت کے مبنی آئین عطا فرما، دار خلافت راشدہ کے مطابق ہمیں منصفانہ طرز زندگی نصیب فرما، تمام بیماروں کو خداوندہ شفا کاملہ عطا فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے کچھ درخواست کی ہے، میں کس کس کا نام لوں؟ پروردگار عالم ان سب کی تمنائیں اور جائز آرزویں پوری فرما۔ میرے یہ دوست دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت اور سربلندی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔